نگار فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے. وہ کہتی ہیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں؟ نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جب تم سو جاتے ہو تو اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ جب روح کو قبض کر لیتے ہیں تو روح کا جسم سے تعلق کچھ کمزور ہو جاتا ہے. اب باقی وہ روح قبض ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے، وہ روح بھٹکتی ہے یا خواب میں خود آپ کے اپنے دماغی خیالات ہوتے ہیں، یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو ڈاکٹر ہی زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں. ہمیں شریعت میں بس اتنی بات ملتی ہے کہ نیند کی حالت میں روح کا جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. باقی شریعت میں خواب کی کیا اہمیت ہے اس پر پہلے کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مل مبشرات یا رسول اللہ، وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں جو مومن لوگ ہیں، مراد اس سے کامل مومن ہے، تو ان کے خواب سچے ہونا شروع ہو جائیں گے بہت کثرت سے. تو خواب حدیث میں آتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو بالکل خواب کا انکار کرنا کہ اس میں اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ہدایت مل ہی نہیں سکتی یا کوئی اس کے کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو 100% غلط بات ہے. کبھی کبھار خواب سچے بھی نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھار نکلتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے. برے خواب بھی ہوتے ہیں، اچھے خواب بھی ہوتے ہیں. اچھے خوابوں کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، برے خوابوں کی بری تعبیر ہوتی ہے. لیکن یہاں دو چیزیں ہیں جن میں لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر خواب کی لوگ تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے پیٹ میں جب گیس ہوگی تو ڈرانے خواب لازمی آئیں گے، یہ حقیقت ہے. لوگ اس کو، میں جب یہ بات کرتا ہوں لوگ اس کو مزاح سمجھتے ہیں، یہ حقیقت ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب آپ کو قبض ہوگا تو آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں، جب آپ چت لیٹتے ہیں اور پیٹ میں آپ کے گیس بھی ہو تو آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو سانپ بھی آئیں گے، چڑیلیں بھی آئیں گی. تو پھر وہ آپ جب تعبیر والوں سے پوچھیں گے تو وہ تعبیر نکال دے گا، چڑیل سے مراد آپ کی سانس ہیں اور سانپ سے آپ کی نند مراد ہیں. تو وہ خام خواہ کی فضول کی تعبیریں نکال رہا ہوتا ہے. تو ایسے خواب کا علاج ہے کہ رات کو گرم پانی سے 2 گولی کارمینہ کھا کے آپ سو جائیں تاکہ وہ پیٹ ہلکا ہو، یا رات کو جلدی کھانا کھائیں، دیر سے کھانا نہ کھائیں اور ہلکا کھانا کھائیں رات کو، اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے گیس پیدا ہوتی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ میں نے اس طرح سے برے خوابوں کا علاج کیا ہے. ورنہ وہ ان مصیبت میں پڑ گئے تھے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہلکا پیٹ سوئیں گے تو انشاءاللہ اچھے خواب آئیں گے. تو ان کو وہی جنت کے خواب آنا شروع ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دن میں خوش ہوتے ہیں تو یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جاگتی حالت ہے وہ خواب کے تابع ہے، حالانکہ ہمارے خواب ہماری جاگتی حالت کے تابع ہوتے ہیں. اگر آپ کا دن اچھا گزرے گا تو رات کو خواب اچھے آئیں گے، دن برا گزرے گا تو رات کو خواب بھی برے آئیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو خواب برا آیا ہے تو اگلا دن برا گزرے گا، ایسا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں رات کو اچھا خواب آیا تو اگلا دن اچھا گزرے گا، ایسا نہیں ہے. رات کو خواب اس لیے اچھا آیا ہے کہ آج کا دن آپ کا اچھا گزرا تھا. تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہے. خواب یقیناً نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن نبوت جو عین نبوت، جو وحی کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ان سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے اس کو کبھی بھی خواب کو اس پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے. مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول کیا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں، زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلے کریں. مثال کے طور پر تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کاروبار میں نقصان، جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے اس کو نقصان ہوا ہے. اب آپ کو خواب آیا کہ میرا کاروبار، میں اس میں پیسہ لگاؤں گا، انویسٹ کروں گا تو بہت ترقی کروں گا. تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی تک کسی کو اس کاروبار میں ترقی نہیں ملی. آپ صرف خواب کی بیس پر اگر وہ کاروبار شروع کر دیں تو اس میں آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے، مشورہ لیا جائے ماہرین سے. تو جو بھی ماہرین آپ ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں گے بھائی ہم نے اس میں انویسٹ کیا تو ہمیں نقصان ہوا. تو لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو بھول جاتے ہیں اور صرف خواب پر پورا مدار رکھ لیتے ہیں اور اس خواب کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ سچا ہے یا شیطانی کوئی تصرف ہے. تو خواب کی یقیناً اہمیت ہے، مگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. شریعت میں خواب کی کیا حیثیت ہے، تفصیل سے وضاحت فرمائیں. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی مگر مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا ومل مبشرات یا رسول اللہ، وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا الصالحہ. صحیح حدیث ہے بالکل،
فرمایا وہ خوشخبریاں ہیں نیک خواب. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمان کا جو ہے نا خواب وہ سچے ہوں گے, یہاں تک کہ ایسا ہونے لگے گا کہ ایک بھی خواب اس کا جھوٹا نہ ہو. تیسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو ہم ان تینوں حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں اچھے خواب آنا زیادہ شروع ہوں گے مومن کو. مومن سے مراد فرد کامل یعنی نیک لوگ. تو خواب کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, اس میں صداقت کا امکان ہوتا ہے لیکن وہ شرعی حجت نہیں ہوتا. صحیح. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب دین پہ چل رہے ہیں تو معاشرہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے, تسلی ملتی ہے. تو یہ ہوا ہے, کافروں کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے لیکن مسلمانوں کو جو نیک مسلمان ہیں ان کے خواب میں سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آج کل کچھ بھی لوگوں کو آ جائے خواب میں اٹھ کے پھر علماء کو بھی پریشان کرتے ہیں, روزانہ ہی ان کو سچے خواب آ رہے ہیں, روزانہ ہی ڈرانے خواب آ رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے. میرے پاس جب خواتین کے فون آتے ہیں مجھے سانپ نظر آیا, مجھے چڑیل نظر آئی, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرڈ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں. جوائنٹ فیملی میں ہے. جوائنٹ فیملی میں کہ وہ آپ کو اصل میں ساس اور نندوں سے جھگڑے رہتے ہیں تو وہ خواب میں کوئی چڑیل بن کے نظر آ رہی ہے, کوئی سانپ بن کے نظر آ رہی ہے. بعض دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے تو ڈرانے خواب آتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. تو اس لیے جتنا شریعت نے بتایا ہے 46واں حصہ بتایا ہے, کل وہی نہیں بتایا ہے اس کو. یہ نہیں بتایا کہ 100% ہے نبوت, 100% سچائی ہے, یہ اس کا 46واں حصہ ہے. تو اصول یہ ہے کہ اگر اچھا خواب آیا تو اس کو من جانب اللہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو اگر آپ کے اعمال خراب ہیں. تو پہلے اعمال ہیں اس کے بعد خواب ہے. اور اگر برا خواب آیا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو مایوس نہ ہو, کیونکہ پہلے اعمال ہیں بعد میں خواب ہے. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ خواب حجت نہیں ہے شرعن, یہ میرے خیال ہے ایون کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس نے مسئلہ بتایا کہ وہ بھی خواب میں آ کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آ کے اگر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ مسئلہ کی تعبیر نکالی جائے گی. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا. ہاں اگر وہ علماء اس کی تصدیق کریں کہ بھائی شریعت میں کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو فالو کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. انڈیا سے محبوب پاشا صاحب پوچھتے ہیں سر, یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ ہمیں بھی لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ وہ خوابوں کی تعبیرات کی مختلف کتابیں ہیں مارکیٹ میں, تو ہر مولوی صاحب نے ان کو اٹھا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جیسے ہی کوئی آتا ہے ان کے پاس کوئی بھی خواب بیان کرتا ہے تو وہ وہاں سے تعبیر بتا دیتے ہیں, یا پھر عام لوگوں نے بھی گھروں میں رکھی ہوئی ہیں. تو کیا اس طرح سے عام پبلک کے لیے خوابوں کی تعبیر ان کتابوں سے اخذ کرنا درست ہے سر؟ دیکھیں خوابوں کی تعبیر کا جو یہ علم ہے یہ کوئی سلیبس اس کا یا کوئی نصاب نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور وہ کہہ کہ میں نے چونکہ وہ سلیبس پڑھا بھی, وہ بھی چیز ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوا, ایسے ہی بعض بزرگان دین کو قدرت کی طرف سے ایک اللہ ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ ان کا دماغ اس کی تعبیر کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک بہترین مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے وہ ملکہ نہیں دیا ہے, میں کبھی کبھار ذہن میں تعبیر آ جاتی ہے, تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ خاتون نے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی گندے کپڑوں میں دیکھا ہے. تو یعنی کپڑے گندے ہیں, میلے ہیں, اور ان خاتون کے اپنے شوہر سے تعلقات بھی اچھے نہیں چل رہے تھے. تو میں نے ان کو تعبیر بتائی, وہ یہ ان کا یہ خیال تھا کہ میرا شوہر گندا ہے. تو میرا ذہن اس طرف چلا گیا, میں نے کہا آپ کے شوہر کے کپڑے گندے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو آپ کے شوہر کا لباس تو آپ ہو. تو تعبیر یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہیں, یعنی شوہر کے حقوق میں آپ کی طرف سے گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو خواب میں اللہ کی طرف سے شاید اشارہ دیا گیا, کیونکہ ان کا لباس تو آپ ہو, تو ان کے کپڑے خراب ہیں تو اس کا مطلب آپ میں گڑبڑ ہے. یقین نہیں ہے, ظاہر ایک تعبیر ہے. تو کبھی انسان کا دماغ چلا جاتا ہے کہ ایسی تعبیر کی طرف جس میں لگتا ہے کہ یہ صحیح تعبیر ہے. یہ کتابوں سے نہیں ہے, کتابوں میں لگی بندی چیزیں ہوتی ہیں, یہ دیکھ لیا تو یہ مطلب ہے. حالانکہ ایک ہی چیز ایک کے حق میں اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی. وہی چیز جب کسی دوسرے کو آ رہی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر, مثال کے طور پر آپ کسی کے بھی کپڑے گندے دیکھیں تو یہ مطلب نہیں کہ اس کی بیوی خراب ہے. این ممکن ہے اللہ نے دکھا ہوا میلا آدمی ہے, اس سے ذرا دور رہو, ٹھیک. اور یہ بھی ممکن ہے وہ میلا نہ ہو, اس کے میلے پن کا تعبیر الٹی ہو بالکل. تو کتابوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ ایک وہبی چیز ہے, قدرت کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے. تو اس کتابیں پڑھ کے میری رائے ہے کہ یہ کتابیں پڑھ کے یہ فن نہیں آتا, اور یہ کوئی لگے بندے اصول نہیں گئی یہ دیکھا. ہاں کچھ چیزوں کا حدیث میں آتا ہے, جیسے دودھ جو ہے یہ علم سے تعبیر ہے. دودھ پینا خواب میں ایک اچھی علامت ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ, کیونکہ دودھ خیر کثیر ہے, بہت ساری چیزیں دودھ میں, تو علم بھی خیر کثیر ہے. تو اس میں کوئی دودھ اگر خواب میں پی رہا ہے تو اچھی تعبیر کی جا سکتی ہے اس کی. ایسے 2-4 چیزیں ملتی ہیں ہمیں روایات میں, باقی پوری کتابیں اور پڑھنا اور اس میں یہ صحیح, میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا.
بہت بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ.